إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے اس کا عنوان عرش کے سائے میں دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چند تمہیدی باتیں میں اصل میں عرض کرتے ہوئے اس موضوع کے 2 اہم حصوں پر الگ الگ گفتگو کروں گا۔ ان میں الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک لفظ آیا ہے آپ کے لیے عرش کا، تو اس ضمن میں جان لیجئے کہ عرش کیا ہے، عرش پر ایمان کیسے ہو، عرش کے متعلق مسلمانوں میں کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور حقیقتاً اس کی بزرگی و عظمت کیا ہے۔ یہ ایک میرا اس مضمون کا ایک الگ حصہ رہا ہے۔ پھر دوسرا حصہ وہ اصل مضمون ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
یہ اطلاع رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دے دی کہ وہ روز محشر جب انسان پریشانیوں کے انتہا پر ہوگا، شاید نہ اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اس کو لائق ہوگی اس دنیا میں، نہ اس کے بعد اس کو پریشانی لائق ہوگی، وہ ایسے عالم کا زمانہ ہے ہر کوئی اس میں پریشان میں مبتلا ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ اس حقیقت کی طرف آپ کو اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر گھر کا سایہ نہ ہو اس آدمی کو آسمان کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے، اگر گھر کی چھت ہی آسرا نہ ہو تو کم از کم اس کا آسرا آسمان تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے جب آسمان ہی نہ ہو، جب آسمان ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْكَسَرَتْ، کواکب بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، نہ یہ زمین زمین رہے گی نہ یہ آسمان آسمان رہے گا، زمین بدل دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ وہ دن ہوگا جب قہار واحد القہار کی حکومت ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر گویا کیا ہے کھینچ دیں گے، لمبی کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کیا ہے، گول ہے، جس کو مدت کا مطلب ہے کھینچ کے فلیٹ کر دینا، لمبی کر دیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْنَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ، کانپ اٹھے گی اللہ کے ڈر و خوف سے۔ تو یہ میدان حشر کا یہ عالم ہوگا جس میں اللہ کے رسول نے رہتی دنیا تک کے لیے خبر دی ہے کہ اس میں ایک نجات کی راہ بھی ہوگی، اس میں ایک امن کی جگہ بھی ہوگی، اس میں ایک سایہ دار جگہ بھی ہوگی بعض صفات کے انسانوں کے لیے، بعض صفات کے حامل لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایک سایہ ہوگا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کس کا سایہ ہوگا؟ نہ آسمان کا ہوگا، نہ ستاروں کا ہوگا، نہ چاند کا ہوگا، نہ سورج کا ہوگا، پھر کس کا سایہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ سایہ ہوگا عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کا عرش تو باقی رہے گا، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی چیز تو باقی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب ذو الجلال کی ذات ہے، اور جس ذات کا باقی رہنا ہے، جس پہ وہ متمکن ہوگا، جس پہ وہ ہوگا مستوی ہوگا، اس چیز کا نام ہی ہے عرش، جو اس وقت ہوگا، اس کے نیچے سایہ ہوگا، اس کے نیچے ان پریشانیوں سے چھٹکارا ہوگا، امن نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بعض صفات کے حامل لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ اس میں سایہ ملے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے رسول نے کہا 7 صفات والے شخصیات ایسے ہیں، 7 صفات کے حامل لوگ ایسے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ،
یوم لا ظل الا ظلہ، کہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جبکہ اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ امام عدل، وہ امام جو انصاف پسند حاکمیت کیا ہو، یعنی وہ بادشاہ جو انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کیا ہو۔ میں ایک ایک کی تشریح بعد میں کروں گا، میں صرف احادیث کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے بتلایا نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کے لیے گزاری ہو، معصیت سے پاک گزاری ہو، گناہ سے پاک گزاری ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری ہو۔ بڑا رتبہ ہے، میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا۔ نوجوانی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پاک گزارنے کا خدا کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، معصیت نہ کیا ہو، نوجوانی میں نہ بھٹکا ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ معلق فی المساجد، تیسرا وہ انسان ہے جس کا دل مساجد کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی اسے نماز کے انتظار میں اپنے اوقات کو گزارتا ہے۔ فجر پڑھ کے باہر نکلا تو ظہر کے انتظار میں گزارا، ظہر سے باہر نکلا تو عصر کے انتظار میں گزارا، عصر سے باہر نکلا تو مغرب کے انتظار میں گزارا، مغرب سے باہر نکلا تو عشاء کے انتظار میں گزارا، عشاء سے باہر نکلا تو فجر کے انتظار میں گزارا۔ یہ معلق، دل کا اٹکا ہونا، معلق کہتے ہیں اس طرح لٹکنے کو، جس طرح فین کیا ہے ہینگنگ جو ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں معلق۔ وہ مسجد میں ہو نہ ہو لیکن مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ معلق قلبہ فی المساجد، تیسرا وہ شخص ہے۔ چوتھا وہ شخص، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ان دو اشخاص کا آپس میں محبت کرنا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ان دو اشخاص کا آپس میں دوستی کرنا جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوستی کیوں کر رہا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے۔ ایسے دو اشخاص کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، ان کا لڑنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے دو اشخاص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش میں جگہ دیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ پانچواں وہ شخص ہے جس کو کوئی عورت گناہ کی طرف